السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنبد خضرا کی خوبصورتی یہ دل کو چھوتی ہے، دل کو بھاتی ہے، لیکن اس گنبد خضرا کے نیچے آپ سب لوگ جانتے ہیں اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما۔ اب اس گنبد خضرا کو گرانے کی، شہید کرنے کی جب تیاری کی گئی، میں آپ کو اس سے پہلے کے کچھ لمحات، کچھ معلومات میں اضافت کر دیتا ہوں۔ 1902 میں سلطان بن عبدالعزیز کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ یہ نیک بادشاہ تھا اور بہت رحم دل اور بہت نیک انسان تھا۔ 1902 میں اس نے ریاض کو فتح کیا۔ جب ریاض کو فتح کیا اس کے بعد 1924 میں اس نے مکہ کو بھی فتح کر لیا، اور پھر فوراً ایک سال کے بعد ہی 1925 میں مدینہ کو فتح کر لیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا 1936 کے اندر اس نے سارا عرب کا علاقہ سب فتح کر لیا، اور پھر اس کا نام مملکت عربیہ سعودیہ رکھ دیا۔ 1925 میں جب مدینہ فتح ہوا، وہاں کے علماء نے فتویٰ دیا، عبدالعزیز کو فتویٰ دیا کہ یہ جو قبروں کے اوپر مزارات ہیں ان کو گرا دیا جائے۔ تو اس فتوے کے مطابق ان سب کی چھتوں کو، ان کے سب کے گنبدوں کو اتار دیا گیا۔ پھر یہ علماء نے پھر سر جوڑ لیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر جو مزار ہے اس کو بھی شہید کر دیا جائے، اس کی بھی چھت کو گرا دیا جائے، کیونکہ یہ گنبد نہیں تھا تو یہ تو بدعت ہوئی۔ اب یہ جو سلطان عبدالعزیز تھے نا جی، یہ عاشق رسول تھے، ان کا جذبہ تھا، تو انہوں نے ریاض کو فتح کیا، پھر مکہ کو فتح کیا، مدینہ کو فتح کیا، سارے علاقے کو دوبارہ فتح کر کے جب مملکت السعودیہ بنا دیا تو اسلام کا ملک بنایا۔ پھر وہی علماء فتویٰ دینے لگے اس کے چھت کو اتارنے کو۔ اب پریشانی کا عالم بن گیا، سب علماء ایک سائیڈ پہ۔ پھر ہندوستان سے ہمارے ہندوستان، یہ بھی پاکستان بھی ہندوستان کا علاقہ ہی تھا، تو یہاں سے انہوں نے کچھ علماء کو بلایا۔ تو یہاں سے مختلف روایات ہیں کہ شبیر عثمانی صاحب وہ یہاں سے گئے ہندوستان سے، تو ایک سائیڈ پہ سارے علماء اور ایک وہ سارے عربی، اور یہ شبیر عثمانی صاحب عجمی، یہ بھی عاشق رسول تھے۔ اللہ کے نبی کی چھت کو بچانے گئے تو عشق مصطفیٰ دل میں بھرا ہوا تھا، اسی لیے گئے۔ یہاں سے گئے تو ان لوگوں نے، اب شاہ جو عبدالعزیز صاحب ہے یہ ان کا بادشاہ، یہ بیٹھ گیا، لیکن دل میں طلب اور تڑپ تھی، لیکن ذہن میں آتا ہے نا جی کہ ایک غیر زبان عجمی ان عربیوں کے مقابلے میں، اور یہ اتنے علماء اکٹھے ہوئے تو یہ کیا کرے گا؟ تو پھر اللہ کا کرنا ہوا کہ انہوں نے اپنے اپنے فتوے، اپنی احادیثیں، جو انہوں نے سبق یاد کیا ہوا تھا، وہ سارا جو شاہ عبدالعزیز صاحب کو سنایا تھا نا اپنے بادشاہ کو، وہ پھر سنا دیا شبیر عثمانی صاحب۔ جب انہوں نے سب نے اپنا سبق سنایا، پھر انہوں نے بھی 2 گھنٹے کا لیکچر دیا، یہ سمجھ لے ایک مناظرہ تھا۔ انہوں نے جب اپنا لیکچر دیا انہیں، تو اس کے اندر انہوں نے جو ایک حدیث کو ذہن نشین کیا، جو ذہن میں رکھا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث وہ انہوں نے بیان کی۔ جب انہوں نے وہ حدیث بیان کی تو وہ یہ تھی حدیث: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ کے حتیم کے بارے میں پوچھا کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے کہا پھر کیوں ان لوگوں نے اسے بیت اللہ میں داخل نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی ہو گئی۔ میں نے کہا یہ خانہ کعبہ کا دروازہ اونچائی پر کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس لیے انہوں نے کیا تاکہ جس کو چاہے اندر داخل کریں اور جسے چاہے نہ داخل کریں، اور جسے چاہے روک دیں۔ اگر تمہاری قوم قریش کا زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتا اور مجھے خوف نہ ہوتا کہ ان کے دلوں میں اس سے انکار پیدا ہوگا، تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کر دیتا اور اس کے دروازے کو بھی زمین کے برابر کر دیتا۔ 2 گھنٹے کا مناظرہ ہوا، اور 2 گھنٹے کے مناظرے میں اس حدیث کو بیان کر کے شبیر احمد عثمانی صاحب نے اپنی کامیابی کے جوہر دکھائے، اور بادشاہ کا دل خوش ہو گیا۔ وہ عاشق رسول تھا، وہ خود اس چھت کو بچانا چاہتا تھا، اس روزے کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا اور یہ مناظرہ کروایا۔ اور اس مناظرے میں اللہ پاک نے شبیر احمد عثمانی صاحب کو، جن کی قبر مبارک پاکستان میں ہے، ان کو یہ شرف بخشا۔ اور ان کی خوبی ایک اور بتاتا ہوں کہ جب قائد اعظم محمد علی
جنا اس دنیا سے پردہ فرمائے تو ان کی ایک تحریر ملی جس کے اوپر ان کی ہدایت نامہ لکھا ہوا تھا کہ میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی صاحب، شبیر عثمانی صاحب سے مشہور ہیں، وہ پڑھائیں۔ پھر انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا کہ ہمارے جو قائد ہیں قائد اعظم، ان کا جنازہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھایا۔ وہ بھی قائد اعظم جو تھے وہ بھی عاشق رسول تھے، کیونکہ ان کے دور میں ہی یہ کامیابی پاکستان میں سمیٹ کر لائے تھے، اور اس کامیابی کی بدولت اللہ پاک نے یہ عزت عطا فرمائی۔ السلام علیکم۔